پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین۔ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے کچھ خبریں۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی جو ہیں وہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے 200 فوجی اس پورے معاملے کی نگرانی کرنے کے لیے اسرائیل پہنچیں گے، اور اب وہ فوجی پہنچ چکے ہیں۔ اور امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل پہنچنے والے امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر وہاں پر موجود جو مصر، قطر اور ترکیہ کے جو فوجی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب یہ معاملہ کس طریقے سے ہوگا ظاہر ہے یہ آگے ہمیں پتہ چلے گا وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ امن معاہدے کے مطابق مقررہ حدود تک واپس آ گئی ہے، اور اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ بیان بھی جاری ہوا تھا کہ امن معاہدہ ہو چکا ہے، اور اسرائیلی فوج کی جو مقررہ حدود میں واپسی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے امریکی جو نمائندہ خصوصی ہیں اسٹیو وٹکوف، انہوں نے بھی غزہ کا دورہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ پھر دوسری جانب ہمارے سامنے ایک اور بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اور اس کے مطابق ترک صدر جو ہیں رجب طیب ایردوان، اس کے علاوہ فرانسیسی صدر جو ہیں ایمانوئل میکرون، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یہ تینوں جو ہیں وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے مصر کا جو شہر ہے شرم الشیخ، وہاں پر ہونے والی ایک باضابطہ جو دستخط کی تقریب ہے اس میں ان تینوں نے شرکت کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ جو اہم دستخطی تقریب ہے پیر کو یہ متوقع ہے، جس میں فریقین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی عالمی رہنما شریک ہوں گے۔ اور ترک صدر ایردوان جو ہیں انہوں نے انقرہ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل کو اس جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے جس پر اس نے خود دستخط کیے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے ان کی، ظاہر ہے یہ ایک امید ہے، ہم سب کو یہ امید ہے، لیکن اسرائیل کا جو ماضی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے یہ بات بھی کہی ایردوان صاحب نے کہ فلسطینی عوام نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ وہ امن کے خواہاں ہیں، امن کی خواہش رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ پہلے میں غزہ جاؤں گا، پھر آپ سب لوگ بھی غزہ جائیں گے۔ اور انہوں نے زور دیا کہ ترکیہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک اصولی اور منصفانہ موقف اپناتا رہا ہے، اور ہمیشہ پائیدار امن کے قیام کے لیے ترکیہ اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ اس کے بعد جو فرانسیسی ایوان صدر جو ایلیزے پیلس ہے اس کے مطابق صدر میکرون جو ہے وہ پیر کے روز مصر روانہ ہوں گے، تاہم وہ دستخطی تقریب کے موقع پر مصر میں موجود رہیں گے، اور ان کا یہ جو دورہ ہے یہ دو ریاستی حل کے تحت فرانس اور سعودی عرب کے مشترکہ امن اقدام کا تسلسل ہے، یہ بیان سامنے آیا۔ پھر اگر ہم بات کریں امریکی میڈیا کی، تو امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے جو مرکزی ثالث ہیں اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بھی دستخطی تقریب میں شرکت کے لیے مصر پہنچنے والے ہیں۔ ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے، لیکن میڈیا پر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس تقریب میں شرکت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مصر پہنچیں گے۔ اب یہ جو معاہدہ ہے یہ اگر ہم اس کی بات کریں تو امریکہ، قطر اور مصر، یہ تین جو ہیں اس معاہدے کے امن معاہدے کے مشترکہ ثالث ہیں، اور ان تینوں کی مشترکہ ثالثی سے یہ معاہدہ طے پایا گیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر قیدیوں کے تبادلے، انسانی امداد کی رسائی اور مرحلہ وار جنگ بندی شامل ہیں۔ یہ اس کے بیسک سٹیپس ہیں، اور اب پیر کو اس معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہوں گے، جس کے بعد بین الاقوامی برادری اس پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ دعا ہماری یہی ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے امن معاہدہ اس کو اسرائیل اس مرتبہ سبوتاژ کرنے کی کوشش نہ کرے، اور ظاہر ہے ان کی سرشت میں تو دھوکہ ہے، ان کی سرشت میں جھوٹ شامل ہے، لیکن دعا ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے اس پر عمل درآمد ہو، اور غزہ میں ایک مرتبہ پھر ہم امن دیکھ سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور امریکہ سے ہی جڑی ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہزاروں سرکاری ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، اور 4200 ملازمین کا ایک فگر ہے جو کہ سامنے آیا ہے کہ ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ ہے، فائنانس منسٹری، پھر ہیلتھ منسٹری، صحت کا جو محکمہ ہے، تعلیم کا جو محکمہ ہے، اور اس سمیت کئی اور اداروں میں برطرفیاں کی گئی ہیں، لیکن اب اس کے جواب میں جو ان سب اداروں کی یونینز ہیں انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ اب یہ بیسک جو ڈیٹیل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کا جو ادارہ ہے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن،
اس کے درجنوں ملازمین کو فارغ کیا ہے، اور انہوں نے اعلیٰ سائنسی ماہرین تھے، ڈیزیز ڈیٹیکٹیوز جو ہوتے ہیں یہاں پر وہ تھے، اور اس کے علاوہ جو واشنگٹن آفس کے تمام ملازمین ہیں ان سب کو برطرف کر دیا گیا ہے، اور برطرف کے نوٹس جو ہیں وہ جمعے کی رات ان سب کو ای میل کے ذریعے بھیج دیے گئے، اور اس میں اہلکاروں کو یہ اطلاع دی گئی کہ ان کی ذمہ داریاں یا تو غیر ضروری ہیں یا پھر ادارے کے دیگر حصوں میں پہلے سے ہی انجام دی جا رہی ہیں، تو اسی لیے اب ان کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جو امریکن میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام سے متاثر ہونے والے جو ملازمین ہیں ان کی درست تعداد ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہوئی ہے، اور کیونکہ ٹرمپ نے حکومت کا جو شٹ ڈاؤن ہے اس دوران ہزاروں سرکاری ملازمین کو برطرف کیا ہے، تو بیسک چیز جو ہے وہ ایک بڑا نمبر ہے، لیکن یہ 4200 کا نمبر کہاں سے آیا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، اب ٹرمپ نے اس پورے معاملے کا، اس جو حکومتی ایک تو شٹ ڈاؤن چل رہا ہے وہاں پر وہ، اور دوسرا یہ جو برطرفیاں ہوئی ہیں ان کا مکمل الزام انہوں نے ڈال دیا ہے ڈیموکریٹس پر، اور یہ بیسکلی فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن کو تقریباً 10 دن گزر چکے ہیں، اور فریقین کے سامنے جو سیاسی کشمکش ہے فریقین کے درمیان اس کے ختم ہونے کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں میکسیکو کی طرف۔ میکسیکو میں شدید بارش سے 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں، کئی افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، بارش کے نتیجے میں کافی زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، اور متعدد علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بجلی منقطع ہو گئی ہے، اور رائٹرز کی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق میکسیکو میں بارش سے ندی نالے اور دریاؤں میں پانی کی سطح جو ہے وہ کافی بلند ہو گئی ہے، اور لینڈ سلائڈنگ سے جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ جو مقامی حکام ہیں ان کے مطابق ریاست ہے ہیڈالگو، وہاں پر 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جہاں پر 1000 گھر اور سینکڑوں اسکول بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور ریاست ہے میکسیکو کی، پویبلا ریاست کے جو گورنر ہیں الیجینڈرو ارمنتا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 5 افراد لاپتہ ہیں، اور حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ایک اور ریاست ہے ویراکروز، وہاں پر 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور ایکس پر جو میکسیکو کے صدر ہیں کلاڈیا شمبوم، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم شہریوں کی مدد اور اس کے علاوہ سڑکیں کھولنے اور الیکٹریکل سروسز بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تمام ادارے اس پر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور میں جو تصاویر ہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی جاری کی ہیں ہم نے، جس سے امدادی کارکنوں کو شہریوں کی مدد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے وہاں پر۔ اور جو میکسیکو کی وزارت دفاع ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 5400 سے زائد اہلکاروں کو مختلف علاقوں میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ امدادی کاموں کی نگرانی کریں، شہریوں کی مدد کریں، اور جو متاثرہ علاقے ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کریں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت میکسیکو کی۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ برطانیہ کی۔ برطانیہ میں اب ایک نیا پاسپورٹ آنے والا ہے، اور یہ نیا پاسپورٹ جو ہے یہ شاہی مہر والا پاسپورٹ ہوگا۔ شاہی مہر جو ہے ان کی وہ ہے کوٹ آف آرمز، اور اب یہ کوٹ آف آرمز والا پاسپورٹ متعارف کروایا جا رہا ہے برطانیہ میں، اور دسمبر 2025 سے نئے پاسپورٹس پر بادشاہ چارلز سوئم کا جو شاہی مہر ہے وہ شامل ہوگا، اور جو پاسپورٹ کے جو اندر کے صفحات ہیں وہاں پر یونیسکو کے تحت 4 خوبصورت قدرتی جو مناظر ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں گے۔ 4 برطانوی ممالک کے ہی وہ شہر ہیں، اس میں ایک تو اسکاٹ لینڈ کا بن نیوس ہے، پھر انگلینڈ کا لیک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے علاوہ ویلز کا جو 3 کلفز بے ہے وہ اس میں شامل ہے، اور شمالی آئلینڈز کا جو جائنٹس کازوے ہے، یہ 4 علاقے وہاں پر دکھائے جائیں گے۔ اور یہ جو نیا پاسپورٹ ہے اس میں کافی جس کو کہتے ہیں کہ جی ہائی ٹیک قسم کی جو ٹیکنیکل حفاظتی خصوصیات ہوں گی، کہ جیسے کہ اس میں نیا ہولوگرافک فیچرز ہوں گے اور ٹرانسلوسنٹ فیچرز ہوں گے، تاکہ اس کی جو جعلسازی ہے وہ مشکل ہو جائے اور پاسپورٹ کے ساتھ بالکل کسی قسم کی چھیڑخانی جو ہے وہ نہ کی جا سکے۔ اچھا، اب جو موجودہ پاسپورٹس ہیں ان پر ملکہ الزبیتھ دوم کا جو مہر ہے وہ ابھی بھی پاسپورٹ جو ہے وہ کارآمد رہے گا جب تک کہ اس کی میعاد ختم نہ ہو جائے، اور یہ جو نئے ڈیزائن کے ساتھ جو ہے وہ ہر میجسٹی کی جگہ ہز میجسٹی کا لفظ استعمال ہوگا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ چارلز سوئم کا دور حکومت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔